اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث صحیح اور عام میں تھی، اور ہم نے اس کی دلیلوں کو پیش کیا۔ تو اس میں جو ایک دلیل تھی وہ یہ تھی کہ ایک دلیل جو عامی نے دی وہ یہ دی کہ دع الصلاۃ ایام اقرائک، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث تھی بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ والزکوٰۃ، کیا تھا؟ بنی الاسلام علی الخمس علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایۃ۔ تو یہاں پر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پھر یہ کہا کہ وَلَمْ يُنَادِ أَحَدٌ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَتَرَكُوا هَٰذِهِ۔ تو یعنی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بعد پھر بیان کیا فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا صَامَ نَهَارَهُ وَقَامَ لَيْلَهُ وَمَاتَ بِغَيْرِ وِلَایَةٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَوْمٌ وَلَا صَلَاةٌ۔ تو یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ولایت کے بغیر کی جو نماز ہے وہ نماز نہیں ہے، ولایت کے بغیر کا روزہ نہیں ہے، فاسد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ لفظ صلاۃ کو، لفظ صوم کو یہاں پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ترک ولایت کر دیا، فاسد نماز اور روزوں میں استعمال کیا۔ بس لفظ صلاۃ، لفظ صوم وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ عام من الصحیح والفاسد۔ یہ یعنی ان کا مدعا تھا، جو انہوں نے استدلال کیا تھا۔ عامی لوگوں نے جو استدلال کیا تھا وہ یہ تھا۔ یہ لکھا آپ نے یا نہیں لکھا؟ ہاں، اس حدیث میں منکر ولایت کی نماز فاسد ہے۔ اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق منکر ولایت کی نماز فاسد ہے اور اس کا روزہ فاسد ہے۔ نماز فاسد ہے اور روزہ بھی فاسد ہے، اور اس کے باوجود لفظ صلاۃ اور صوم اس کے لیے استعمال کیا گیا، اس کی نماز اور روزے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے باوجود لفظ صلاۃ، لفظ صلاۃ اور صوم اس کے نماز اور روزے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ صلاۃ فاسد نمازوں کے لیے بھی وضع ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ہاں کہ لفظ صلاۃ فاسد نمازوں کے لیے بھی وضع ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عامی استدلال کر رہا ہے، عامی کا استدلال ہے، عامی کا استدلال ہے اس حدیث سے کہ بنی الاسلام علی الخمس علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایۃ ولم یناد احد بشیء کما نودی بالولایۃ فاخذ الناس باربع وترکوا هذه۔ تو جب جملہ انہوں نے کہا فلو ان احدا صام نهارہ وقام لیلہ ومات بغیر ولایۃ لم یقبل لہ صوم ولا صلاۃ، تو اس کا مطلب ہے اس کو صوم اور اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو فاسد نماز اور فاسد روزے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ صلاۃ وضع ہوا فاسد نماز اور روزے کے لیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے جو دو جواب دیے، لکھے جس نے شیخ
اگر یہ حالانکہ شیخ نے ہاں شیخ جی صحیح جی نہیں عام میں ہوئے نا یہ تو، ان کو جواب دینے والا ہاں جواب دینے والے تو شیخ ہوئے نا، جو نہیں مان رہے ان کا نظریہ ہو تو صحیح ہوگا. خون نا آخوند خراسانی نے 2 جواب دیے ہیں. اس کے 2 جواب دیے دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ پہلا یہ ہے کہ الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، ٹھیک ہے نا. استعمال الاستعمال عام عام من الحقیقت والمجاز. اب دیکھیں میری طرف دیکھیں، الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز. آپ کا مدعا کیا ہے جس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے عام من الصحیح والفاسد، ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے فاسد نماز میں، یہ وضع ہوا ہے فاسد نماز کے لیے، موضوع لا ہے. استعمال حقیقی ہے. تو شیخ نے کہا اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ صرف آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس حدیث میں لفظ صلاۃ اس کی نماز کے لیے استعمال ہوا، اور استعمال کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے کس سے؟ حقیقت اور مجاز سے. تو یعنی عنایتاً جی عنایتاً یہاں پہ استعمال ہوا. کیا ہوا؟ اگر اس سے بھی ثابت تو نہیں ہوا نا، یعنی کہ یہ توڑ دیا کہ عام کے لیے وضع ہوا ہے، نہیں ہو سکتا ہے وضع ہوا ہے، لہذا امکان نہ ہوا. امکان تو ہے، لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ثابت نہیں ہوتا آپ کا دعویٰ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وضع ہوا ہے، تو یہ وضع ہوا ہے اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس دلیل میں صرف اتنا ہوا ہے کہ استعمال ہوا ہے. تو استعمال جو ہے وہ شاید مجازاً استعمال ہوا ہو، شاید حقیقتاً استعمال ہوا ہو. تو لفظ صلاۃ وضع ہوا ہو فاسد نماز کے لیے یا عام من الصحیح والفاسد کے لیے، یہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا. یہاں سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ لفظ صلاۃ منکر صلاۃ کی فاسد نمازوں پر بھی اس کا اطلاق ہوا، ٹھیک ہے نا. صرف اتنا ثابت ہوتا ہے، تو اس سے وضع ثابت نہیں ہوتی. یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب، دوسرا جواب یہ ہے کہ جو قرینہ ہے، ہمارے پاس قرینہ موجود ہے کہ حدیث میں پہلے جواب صحیح سمجھ میں نہیں آیا. پہلا جواب یہ ہے کہ لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے فاسد نمازوں پر، لیکن کیا لفظ صلاۃ فاسد نماز کے لیے وضع ہوا ہے؟ یہ اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ استعمال ہونا عام ہوتا ہے کس سے؟ معنی موضوع اللہ سے، حقیقت و مجاز سے. اگر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے تو پھر ان کی دلیل بنے گی، اگر مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے تو پھر ان کی دلیل نہیں بنے گی. اور کیونکہ استعمال میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح استعمال ہوا، حقیقتاً استعمال ہوا ہے یا مجازاً اور عنایت سے استعمال ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ آپ کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. واضح ہو گیا؟ مثلا چاول نہیں واضح جواب واضح ہو گیا. یہ تو سمجھ نہیں آ رہا نا. ہاں بولے. سمجھ آ رہی کہ ہم دکان پہ گئے، شاپ پر جو ہے وہ چاولوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی اچھی ہوتی ہے کوئی خراب ہوتی ہے. تو چاول تو سب بھی اس کا مزداق تو ساری چاول ہے نا، اچھے بھی خراب نہیں. تو چاول تو اگر آپ کو بریانی کے چاول چاہیے تو وہ تو اس سے نہیں آئیں گے نا. اگر آپ کو بریانی کے چاول خاص چاول چاہیے تو یہ ہمیں حقیقی معنی چاہیے. استعمال عام ہوتا ہے، تو ایک عام چیز جو استعمال اس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں کس کی؟ موضوع لا ہونے کی حقیقت کی. تو استعمال حقیقت کے اوپر دلالت نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ صلاۃ مجازاً اطلاق ہوا ہے. ہم نے جو یہاں بریانی کھائی تھی وہ جو بنا کے لائے تھے ساتھ، لفظ صلاۃ مجازاً اطلاق ہوا ہے کس کے اوپر؟ نماز فاسد کے اوپر. منکر صلاۃ کی ولایت یعنی منکر ولایت کی نماز کے اوپر
فاسد نماز کے اوپر مجازن لفظ صلاۃ کا اطلاق ہوا تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں حقیقت ہے. یہ پہلا جواب ہے. واضح ہو گیا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بریانی کھائی. بریانی چھوڑے، پہلے سے جواب واضح ہو گیا. یار تو بریانی پہ اٹکے بھی جب پلاسٹک کے چاول، یار پلاسٹک کے لے کے آ گیا ابھی جو وہ رہن دو. ٹھیک ہے، دوسرا جواب کے اوپر رہے نا. اب آپ آگے جو وہ سائیڈ میں حاشیے میں نہیں جائیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے. تو یہ قرینہ ہے کہ نماز سے مراد صحیح نماز ہے، روزے سے مراد صحیح روزہ ہے. نماز سے مراد صحیح نماز ہے، روزے سے مراد صحیح روزہ ہے. تو نماز صحیح کا مطلب یہ تو نہیں کہ بس 11 ارکان انسان، مثلا نماز صحیح تو وہی ہے نا کہ جو جس کا ظاہر اور باطن جو خشوع خضوع جو بھی انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے صحیح اور باطل ہونے کا، ابھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یعنی فاسد نماز جو فاقد اجزاء اور شرائط ہے، اور صحیح نماز جو واجد اجزاء اور شرائط ہے. تو جو واجد اجزاء اور شرائط ہے اس پر اسلام کی بنا آئے گی، یا جو فاقد اجزاء اور شرائط ہے اس پر اسلام مبنی ہوگا؟ بنا اسلام کی کس کے اوپر ہوگی؟ صحیح کے اوپر ہوگی نا. بنی الاسلام علی الخمس، تو اسلام تو صحیح نماز کے اوپر ہوگا. تو یہ خود قرینہ ہے کہ مراد صحیح ہے. لکھیں، اسلام بھی فاسد ہونے والا. یہ خود قرینہ ہے اسلام کا. لکھیں، اسلام کی بنا. یا اسلام کی بنیاد. کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا. ایک منٹ، ابھی پہلے یہ وہ کراس کیسے ابھی سنیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز پھر صحیح نہیں ہے. ابھی صبر کریے نا. میں نے آپ سے کہا پہلے یہ ہو جائے پھر میں جواب دیتے ہیں اس کا. دوبارہ آپ تکرار کر لیجئے گا، لیکن میں یہ جو ہے وہ ابھی نہیں دے سکتا. ہاں، اسلام کی بنا یا اسلام کی بنیاد. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، یہ قرینہ ہے کہ نماز روزہ وہ یقیناً صحیح عبادتیں ہیں. کیونکہ اسلام فاسد عبادتوں کے اوپر بنیاد نہیں رکھے گا، کیونکہ اسلام کی بنیاد فاسد عبادتوں پر نہیں ہوگی. تو بنی الاسلام علی الخمس، اس حدیث میں یہ جو شروع میں بول دیا بنی الاسلام علی الخمس، فاسد نماز کے اوپر، فاسد روزے کے اوپر، فاسد حج اور زکوٰۃ کے اوپر جب اسلام کی بنیاد نہیں ہوگی، تو یہ خود قرینہ ہے اس کے اوپر کہ صحیح نماز مراد ہے، صحیح روزہ مراد ہے، صحیح حج اور صحیح ولایت مراد ہے. صحیح ہے. سنیوں کے پیچھے جو نماز ہے وہ یعنی حکم آیا، اگر صحیح جیسے فقہاء نے بھی حکم دیا اس کا کہ سنیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب ایک مجتہد ہے جس نے سنیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا حج میں. حج کو اصل حج اور اس کو جس چیز کو بھی اتحاد کیا، حج کو جس چیز کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا، انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک فقیہ نے جو ہے وہ یہاں پر بھی بول دیا کہ اگر آپ سنیوں کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یا اس میں پھر ایک نے کہا کہ آپ نیت کر لیں فرادہ کی، ایک نے کہا نہیں، نیت جماعت کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس صحیح حدیثیں ہیں جس میں یہ کہا کہ اگر کسی نے سنی کے پیچھے نماز پڑھی تو ایسے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اتنا یعنی اہل بیت نے اس کے اوپر زور دیا کہ اتحاد ہونا چاہیے اور فرقہ واریت اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں ہونی چاہیے. میں نکال دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، میں نکال دوں گا آپ کو. صحیح السند، جی صحیح السند حدیث، جی صحیح السند حدیث. اور ایک حدیث نہیں بلکہ حدیثیں اور فتویٰ، یعنی اصحاب نے اس پر عمل بھی کیا ہوا ہے.
میں نے کہا صاحب نے اس پہ عمل بھی کیا ہوا ہے تو حدیثیں نکال دیں گے. تو بات یہ ہوئی کہ ان کے پیچھے نماز صحیح ہے. جب صحیح ہے تو ان کی اپنی نماز میں ولایت کمی ہے تو ان کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، وہ بات الگ ہے. لیکن ان کے پیچھے یا ان کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے. آگے والی کی قبول نہیں کرے، پیچھے والی کیسے قبول کرے گا؟ ہاں تو اس طرح کہ ان کی نماز میں جس کی چیز کی کمی ہو آپ کی نماز میں ہے، باقی ان کی نماز کے اجزاء اور شرائط پورے ہیں تو اس لیے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی. اگر باقی لحاظ سے ان کی نماز فاسد ہوتی تو پھر مسئلہ ہوتا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دو جواب دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، اور یہاں پہ عنایتاً مجازاً جو ہے وہ اطلاق ہوا ہے کس کے اوپر، نماز کے اوپر، منکر صلاۃ کی منکر ولایت کی نماز کے اوپر نماز کا اطلاق مجازاً ہوا ہے. یہ پہلا جواب. تو دوسرا جواب یہ دیا انہوں نے کہ یہ جو حدیث ہے یہ قرینہ ہے کہ یہاں پہ صحیح کا ارادہ کیا گیا، خصوص صحیح کا ارادہ کیا گیا، فاسد کا ارادہ نہیں کیا گیا. تیسرا جواب یہ ہے، تیسرا جواب بھی لکھ لیں. عنایتاً مجازاً کہہ سکتے ہیں کہ فاسد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لکھے ابھی. منکر ولایت معتقد ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے. معتقد ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے. یعنی منکر ولایت معتقد ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے، بس اس کی نماز اس کے عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن حقیقتاً فاسد ہے. منکر ولایت معتقد ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے، صحیح ہے، اور حقیقت میں اس کی نماز فاسد ہے. تو اس کو حضرت صحیح ہوئی ہے. جی حضرت صحیح ہوئی ہے جو واقعی میں، نہیں واقعے میں تو فاسد ہے اور وہ معتقد ہے کہ صحیح ہے. تو آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو حدیث میں اس سے جو فاسد کا ارادہ کیا ہے، شاید یعنی ارادہ کیا ہو صحیح کا، یعنی نماز صحیح ہے، وہ معتقد ہے صحیح، لیکن تطبیق میں اس نے غلطی کر دی ہے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک توہم ہے اور ایک اس کا جو جواب ہے. یہ توہم اور ایک اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کل کا ہی ہے تو یہ لکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، توہم لکھیں. اب یہ 3 جواب تو میں نے آپ کو دے دیے نا یہاں پر، اس کے 3 جواب تو میں نے آپ کو دے دیا. اب یہاں پر ایک توہم ہے. توہم یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ صحیح نماز مراد ہے، ٹھیک ہے نا، لکھیں توہم لکھیں. ایک طرف سے توہم اور اس کا جواب، پہلے لکھیں، پہلے ہیڈنگ لگائیں توہم، ایک توہم اور اس کا جواب. یہ ادعا کرنا، اس بات کا ادعا کرنا، لکھیں اس بات کا ادعا کرنا کہ نماز سے مراد صحیح نماز ہے، بقرینۃ بناء الاسلام علی الخمس.
یہ ادعا کرنا کہ نماز سے مراد صحیح نماز ہے بے قرینت، اس قرینے کے ہوتے ہوئے کہ بنی الاسلام علی الخمس، یہ منافات رکھتا ہے اس قرینے کے ہوتے ہوئے کہ بنی الاسلام علی الخمس. یہ منافات رکھتا ہے اس سے کہ منکر ولایت کی نماز باطل ہے. اس کا مطلب کوئی بچہ معذور پیدا ہو تو انسان نہیں ہے، جادل کے بھی انسان جی بچہ کراس کوشچننگ نہیں ہے ابھی تجھے لکھے ہے جو ہے نا. پیدا ہوا تو یہ منافات رکھتا ہے اس سے کس سے؟ کیسے رکھتے ہیں؟ ابھی پہلے توہم ہونے دے. منافات رکھتے ہیں، یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں صحیح نماز ہے، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ولایت کو چھوڑ دیا اور لوگوں نے 4 کو پکڑ لیا اور 1 کو چھوڑ دیا اور منکر ولایت کی نماز فاسد ہے. کیا لکھا؟ یہ منافات رکھتا ہے اس سے کہ منکر ولایت کی نماز فاسد ہے. لکھ لیا؟ یہ منافات رکھتا ہے اس سے کہ منکر ولایت کی نماز فاسد ہے، اس لیے کہ لکھیں، اس لیے کہ نماز سے خصوص صحیح کا ارادہ کرنا اور پھر ان کے فاسد ہونے کا فتویٰ دینا اور پھر ان کی نمازوں کے فاسد ہونے کا فتویٰ دینا جم بین الصحیح والفاسد ہے. جم بین الصحیح والفاسد ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ توہم ہے. توہم سمجھ میں آ گیا محمد علی؟ سب حدیث اس کو نماز کہہ رہی ہے اور سب ولایت کا یقین نہیں رکھتا، لہٰذا نماز باطل ہے. بطلان اور نماز کا ہونا جمع ہو گیا. ہاں، یعنی ایک طرف پہلے آپ جو الفاظ ہیں ان سے خصوص صحیح کا ارادہ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بنی الاسلام علی الخمس، یعنی صحیح نماز کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی بنا صحیح نماز کے اوپر ہے، تو ارادہ تو خصوص صحیح کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو منکر ولایت ہے اس کی نماز فاسد ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ جم بین الصحیح والفاسد ہو گیا اور یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو پورا منفرد میں سب یہ تو نہیں ہوا سب، کیونکہ آپ نے اس سے نماز سے صحیح کا ارادہ کیا اور منکر ولایت کی نماز کو باطل قرار دیا، تو سب یہ منافات تو نہیں. یہ تو نماز صحیح ہوئی یا فاسد ہوئی؟ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں فاسد ہو گئی اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح دوسری طرف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہوگی تو نماز ہوگی، اور چونکہ ولایت نہیں ہے لہذا صحیح نہیں ہے. یہاں سے بھی وہاں سے بھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. نہیں، ایک بات نہیں کہہ رہے. بنی الاسلام علی الخمس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح نماز کے اوپر، صحیح روزے کے اوپر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے مراد خصوص صحیح ہے. لفظ سے مراد، لفظ صلاۃ سے مراد کیا ہے بتاؤ؟ صحیح جس میں ولایت ہو. نہیں، آپ دیکھیں بات جو ہے وہ بات سے بات نہیں نکالے. اب میں پوچھ رہا ہوں، جب آپ کہہ رہے ہیں بنی الاسلام علی الخمس، تو اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ صحیح یا فاسد؟ صحیح ہے. صحیح. ایک لے. پھر آگے جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو منکر ولایت تھے ان کی نماز فاسد ہے. تو شروع میں آپ بول رہے ہیں کہ صحیح، بعد میں آپ بول رہے ہیں فاسد. تو جم بین الصحیح والفاسد کیا، تو جم بین الصحیح والفاسد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. کیا اس میں لازم نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ یہ جواب ہوا. توہم ان کا یہ ہے کہ آپ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اس صلاۃ اور صوم اور ولایت سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ صحیح نماز مراد لے رہے ہیں یا فاسد؟ بتاؤ. صحیح. تو جب آپ نے خصوص صحیح ان سے مراد لی،
بعد میں آگے جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو منکر ولایت ہے اس کی نماز فاسد ہے. تو پھر پہلے آپ نے صحیح مراد لی, بعد میں آ کے آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہے, تو یہ جمع بین صحیح والفاسد ہو گیا, ختم. اگر یہ فاسد اور یہ صحیح کو دیکھیں تو اصل یعنی کہ یہ جو ہے جمع ممکن نہیں ہے, لیکن ایسا وجہ توہم سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ ایسا فاسد اور صحیح کا جو متعلق ارے اس میں کون سی ایسی جو انجینئرنگ ہو گئی جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی. میں آپ سے بول رہا ہوں کہ جب حدیث شروع ہوئی اس میں کہا بنی الاسلام علی الخمس, یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ یہاں پہ کہا کہ بنی الاسلام علی الخمس, ادھر ہی ہے یہاں پہ, نہیں ادھر. تو اس سے کیا کون سی مراد ہے, صحیح یا فاسد؟ صحیح, یہاں پہ لکھ لیا میں نے صحیح, ٹھیک ہے. جب آگے گئے انہوں نے کہا فلو ان احدن قام نہارہ وصام نہارہ وقام لیلہ, تو اس کے بعد کہا کہ اس کی نماز فاسد ہے. تو شروع میں آپ نے کہا کہ نماز سے مراد صحیح نماز ہے کیونکہ اسلام کی بنا فاسد نمازوں پہ نہیں ہوگی, اور بعد میں آپ نے کہا کہ نماز سے مراد فاسد نماز ہے. تو یہاں آپ نے کیا کیا, بعد میں کہاں کہا, بعد میں حدیث دیکھیں نا آپ, حدیث ہی نہیں دیکھ رہے. دیکھو حدیث, اس کو ضم کریں گے تو پھر مطلب نہیں. ہاں تو پھر کس کو ضم کر رہے ہیں, کس کو ضم کر, اچھا ابھی پڑھو حدیث پڑھو, ابھی حدیث پڑھیے, آگے حدیث پڑھیے. یہ میں کہتا ہوں کتاب سامنے رکھو, اور کیا میں ضم کر رہا ہوں تو اور کیا کروں, میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں, حدیث کا بتا رہا ہوں کہ حدیث میں جو ہے وہ جمع بین صحیح والفاسد کیا. فلو ان احدا صام نہارہ وقام لیلہ وحج دہرہ, کیا کہا, تو اس کے بعد کہا کہ لم یقبل صلاتہ. لم یقبل صلاتہ کا کیا مطلب ہے, اس کی نماز کیا ہے, نکالو. تو وہ تمہاری نظر ہی نہیں ہوتی کتاب کے اوپر, اس لیے جو ہے وہ دکھاؤ, لا میں نکالوں. یہ ہے, دیکھیے یہ ادھر, دیکھیے ادھر یہاں پر, اب دیکھیے اس کو دیکھیے, سمجھ میں آ گیا سمجھ میں, بڑی مشکل سے سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے. تو یہ توہم تھا جو جس میں حدیث میں صحیح خصوص صحیح اور فاسد کے درمیان جمع کیا گیا, تو یہ توہم تھا. تو اس کا جواب کیا, دفعہ لکھے اس کا. اب کتاب کو جو سامنے رکھے, کتاب کو سامنے, ادھر نہیں رکھیں, کتاب کو سامنے رکھیں. کہہ رہے ہیں لفظ حدیث میں الفاظ عبادات کو خصوص صحیح میں استعمال کیا گیا. حدیث میں لفظ عبادات کو خصوص صحیح میں استعمال کیا گیا ہے. حدیث میں الفاظ عبادات, صوم, صلاۃ, حج, اس کو صحیح خصوص صحیح میں استعمال کیا گیا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے 4 کو پکڑ لیا اور وہ معتقد تھے کہ ان کی نمازیں صحیح ہیں, ان کی نمازیں, ان کے روزے صحیح ہیں, بس الفاظ استعمال نہیں ہوئے مگر صحیح میں. نماز تو حضرت علی کی ہے, بس پھر احمد کی ہے, بس الفاظ استعمال نہیں ہوئے مگر صحیح میں, استعمال نہیں ہوئے مگر صحیح میں. غایت الامر جو تاریخ ولایت ہے, غایت الامر تاریخ ولایت نے جو کاٹ دیں, غایت الامر تاریخ ولایت نے صحیح کی تطبیق میں غلطی کی, نے صحیح کی تطبیق میں غلطی. واضح ہو گیا, یعنی نماز اس کے عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے, تو وہاں پہ بھی لفظ وہ وضع نہیں ہوا, استعمال نہیں ہوا نماز فاسد کے لیے, بلکہ عقیدے کے لحاظ سے, اس کے عقیدے کے لحاظ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز صحیح ہے, اور لیکن اس سے غلطی ہوئی تطبیق میں کہ وہ فاسد نمازوں کو صحیح سمجھ رہے. تو نماز, لفظ صلاۃ فاسد نماز کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ منکر ولایت کی نماز کے لیے استعمال ہوا, جو جس کے عقیدے کے مطابق نماز صحیح ہے. باطل اور فاسد
لفظ استعمال کرنا خود اس بات کی ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں یعنی نہیں تھی تو باطل کیا ہوا پھر؟ اور نماز تھی نہیں، نماز اس کی نظر میں صحیح ہے. جی نماز تھی نہیں تو باطل کیا ہوا؟ نماز تھی تو باطل ہوئی نا. ہاں نماز تھی تو باطل ہوئی، تو اس کی نماز تھی تو فاسد ہوئی نا. ہاں صحیح ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں کے لیے استعمال، اس کی بات کی دلیل ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح و عام نہیں، صحیح و عام کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ صحیح و عام کی دلیل تو اس وقت بنے گی کہ جب فاسد نماز کو کہیں کہ نماز ہے، جب فاسد نماز کو کہیں کہ نماز ہے تب صحیح و عام کی دلیل بنے گی. تھی تو فاسد ہوئی نا، نماز تھی تو باطل ہوئی نا. تھی نا، خود اس بات کی دلیل بن رہی ہے. اگر ہوئی نا تو باطل کیسے ہوئی؟ باطل کیا چیز ہوئی؟ موضوع نہیں اگر تھی نہیں، کیسے ہے؟ موضوع نہیں ہے تو یہ بات نماز کو باطل کہنا یا فاسد کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شامل ہے. نہیں، وہ تو عنایتاً استعمال کر رہے ہیں نا. نہیں تو ابھی یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے توہم کا جو جواب دیا وہ یہ دیا ہے کہ نماز کے دیکھنے کے دو پیمانے ہیں، ایک اس کی نظر میں اور ایک جو ہے وہ فی نفس ہی اور حقیقت میں. تو حقیقت میں اس کی نماز فاسد ہے، لیکن یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ لفظ صلاۃ فاسد نماز کے لیے وضع ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معتقد صحت ہے، اور جب یہ معتقد صحت ہے تو شریعت نے اسی کے اعتقاد کے، اب یہ معتقد صحت ہے تو لفظ صلاۃ استعمال ہوا صحیح نماز کے لیے، صرف یہ ہوا کہ تطبیق اس کی جو ہے وہ غلط ہو گئی. یعنی اس نے تطبیق کی صحیح نماز کو انکار ولایت کے ساتھ اس کو کہا کہ یہ صحیح نماز ہے، جبکہ انکار ولایت کے ساتھ صحیح نماز نہیں ہے. یہ ہے ٹھیک ہے نا. شیطان نے جو عبادت کی تو وہ عبادت تو حاضر روایت تو اس کی عبادت ہے، تو 5000 سال کی عبادت ہے، عبادت ہے. یہ تھوڑی ہے کہ عبادت نہیں ہے. یہ کتاب کو تھوڑا سا تطبیق کر لیں. وَقَوْلُهُ علیہ السلام دَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها وفيه أن الاستعمال عام من الحقيقة. یہ پہلا جواب ہے ان کا، ان الاستعمال عام من الحقيقة مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح. یہ دوسرا جواب ہو گیا بقرینۃ انہا مما بنی علیہ الاسلام. اب یہاں سے جو توہم شروع ہوا، ولا ینافی ذالک بطلان و عبادت منکر الولایت. اچھا میں تیسرا بھی جو ہے وہ توہم کے اس میں ہے، تو میں نے تیسرا بھی آپ کو لکھا دیا تھا کہ نماز صحیح ہے اس کے عقیدے کے مطابق. یہ تیسرا جواب تھا. حقیقت میں فاسد ہے، حقیقت میں فاسد ہے، تو حقیقت کو اگر آپ پکڑیں گے تو یہاں پر فاسد نماز کے اوپر لفظ صلاۃ کا اطلاق ہوا ہے، اور اس کے عقیدے کے لحاظ سے لیں گے تو مطلب صحیح نماز کا اطلاق ہوا ہے. تو صدر میں جہاں کا بنی الاسلام علی الخمس، تو یہاں پہ تو خصوص صحیح مراد ہے. اور بعد میں جب کہا کہ اس کی نماز فاسد ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ منکر ولایت ہونے کی حیثیت سے کہا کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، لیکن باقی اجزاء اور شرائط اس میں موجود ہیں. تو یعنی صحیح یعنی فاسد نماز کا ارادہ وہاں پہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ ولایت نہیں رکھتا اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، فاسد ہے. کے ساتھ ولایت کا مطلب تو جو ارکان ہیں یا جو واجبات ہیں نماز کے وہ نہیں ہے نا، قلب سے تعلق ہے نا اس کا. تو اس کا مطلب ہے ظاہر اور باطن دونوں چیزیں صحیح ہونی چاہیے نا صحیح نماز کے لیے. یہی مطلب ہوا نا. تو پھر صحیح نماز تو حضرت علی نے پڑھی، آئمہ پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگ وہ نماز تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی نماز. تو پھر آپ سے جو صحیح نماز کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، قدرت نہیں رکھتے، تو صحیح نماز کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے آپ سے؟ نہیں، ہماری نماز جو صحیح اور فاسد ہے اس کا پیمانہ بتایا تھا کہ جو مسقط قضا ہو. ابھی تو یہ بات کہہ رہے ہیں ترتب ثواب ہو یا مسقط قضا ہو، یا جو آثار اس پہ مترتب ہوئے وہ ہوں کہ نہیۃ عن الفحشاء والمنکر ہو. تو جو اس طرح کی چیزیں وہ بتائی. مولا علی کی نماز مولا علی کی نماز سے قیاس نہیں کرو.
خوب بقرینت انہا مما بنی الاسلام ولا ینافی ذالک بطلان و عبادت منکر الولایہ اذ لعل اغزهم بها انما کان بحسب اعتقادهم لا حقیقتا وذالک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد اب العام والاستعمال فی قوله علیہ السلام فلو ان احدا صام نہارہ کان کذالک ای بحسب اعتقادهم او للمشابہۃ والمشاکلہ. یعنی آخوند بھی جواب کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہے، اس لیے آخوند نے بھی جو ہے وہ اس میں یہ کہا ہے کہ شاید اس کا جواب یہ ہو کہ نماز جو ہے وہ ان کے عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے، ورنہ فاسد نماز کا اطلاق ہوا ہے یہ، لیکن وہی والا جواب صحیح ہے کہ الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، یعنی یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فاسد نماز کے لیے وضع ہوئی ہے. بہرحال اشکال ہے بحسب اعتقادہم او المشابہۃ او للمشابہۃ، یا آپ یہ کہیں گے کہ یعنی استعمال فاسد میں جو مجازن ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ مشابہت صوری جو ہے وہ رکھتی ہے، یعنی یہ نماز جو ہے وہ نماز صحیح نہیں ہے، فاسد ہے، لیکن مشابہت رکھتی ہے صحیح نماز سے، یا مشاکلت رکھتی ہے صحیح نماز سے، صحیح نماز جیسی ہے. یہ ان کے عقیدے کے لحاظ سے تو 3 جواب ہو گئے، لیکن یہاں پہ بھی اس تیسرے جواب میں بھی 3 جواب ہو گئے. یا ان کے عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے، تیسرے جواب کے بھی 3 حصے ہو گئے. ہاں، یا ان کے عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے، نمبر 1 یا ان کے عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے. نمبر 2 یا مشابہت رکھتی ہے صحیح نماز سے، یا مشاکلت رکھتی ہے، یعنی شکل میں صحیح نماز ہے. دوسرا اور تیسرا ایک ہی ہے تقریباً. مشابہت اور مشاکلت، مشابہت یعنی ایک دفعہ جو ہے وہ اس سے ملتی ہے، صحیح نماز سے ملتی ہے، ایک دفعہ یہ کہ ظاہری شکل اس کی جو ہے وہ صحیح نماز جیسی ہے، اور لیکن یہ صحیح نماز نہیں ہے. جو ولایت کے بغیر کی نماز ہے اس کی ظاہری شکل جو ہے وہ نماز جیسی ہے، لیکن حقیقت میں یہ نماز نہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.